کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسے مارا کس نے ہے۔ آخر کپٹی کے عزیز رشتہ دار فریاد لے کر فرعون کے پاس آ گئے۔ اس نے کہا جب تک قاتل کا پتہ نہ چل جائے میں کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا تم لوگ پتہ چلا کر مجھے بتاؤ تاکہ میں مجرم کو سزا دے سکوں۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر تھے کہ وہی اسرائیلی کسی دوسرے کپٹی سے جھگڑتا نظر آیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کل کی طرح پھر مدد کے لیے پکار اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، بے شک تو ہی غلط راستے پر ہے۔ اسرائیلی نے جب یہ دیکھا کہ آج موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے تیار نہیں تو بول اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی کے اس جملے سے قتل کا راز کھل گیا کہ کل وہ کپٹی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ فرعون کو یہ خبر ملی تو اس نے فوراً آپ کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ کل تک اس نے آپ کو اولاد بنا کر پالا تھا اور آج گرفتاری کا حکم دے رہا تھا۔ فرعون کے دربار میں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ فوراً آپ کے پاس پہنچا اور بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، بلا شبہ اہل دربار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، آپ کو قتل کر دیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، میں آپ کے خواہوں میں سے ہوں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت نہیں ملی تھی، اس لیے آپ اس آدمی کے مشورے سے مدین کے طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کو مدین کا راستہ معلوم نہیں تھا، بس اللہ کے بھروسے پر نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ سامان نہیں تھا۔ راستے میں درختوں کے پتے وغیرہ کھا کر کام چلایا۔ پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، ننگے پاؤں چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ اب تک آپ شاہی محل میں پلے بڑھے تھے۔ پریشانی کے اس عالم میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آپ سیدھے مدین پہنچ گئے۔ شہر میں داخل ہوئے تو ایک کنویں پر نظر پڑی۔ اس کنویں کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ جو زیادہ طاقتور تھا وہ کمزور کو پیچھے دھکیل کر پانی پلا رہا تھا۔ وہ فارغ ہوتا تو نسبتاً طاقتور آدمی پانی پلانے لگتا۔ مطلب یہ کہ وہاں طاقت کے بل پر پانی پیا اور پلایا جا رہا تھا، کمزور پیچھے رہ جاتا تھا۔ اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ ان لوگوں میں انصاف نہیں ہے، نہ ان میں ہمدردی اور ایثار کا جذبہ ہے۔ ایسے میں آپ کی نظر دو لڑکیوں پر پڑی۔ وہ اپنی بکریاں لیے ایک طرف کھڑی تھیں، گویا وہ بھی اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی تھیں اور طاقتور لوگوں کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو آپ کا دل بھر آیا۔ آپ ان کی طرف بڑھے اور ان سے پوچھا، تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، جب تک یہ لوگ فارغ نہیں ہو جاتے ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ والد یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے، اور یہاں طاقت کا راج ہے۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ گئے۔ آپ نے سوچا، میری موجودگی میں یہ کمزور لڑکیاں ہمدردی سے کیوں محروم رہیں؟ یہ سوچتے ہی آپ جوش میں آ گئے، بڑھے اور مجمع کو چیرتے چلے گئے۔ آپ ان سب کے لیے اجنبی تھے۔ انہیں بہت تعجب ہوا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے بھی بہت طاقتور جسم کے مالک اور باروب تھے۔ وہ سہم گئے۔ آپ آگے بڑھے اور کنویں سے ڈول اوپر کھینچا۔ وہ ڈول کئی آدمی مل کر کھینچتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تنہا ہی بہت آسانی سے کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے، یہ آدمی ہے یا جن؟ اب آپ نے ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر خود ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر یوں دعا کی،
اے میرے پروردگار، جو بھی قسمت ہو وہ بھیج دے، میں اس کا حاجت مند ہوں۔ ان لڑکیوں کی بکریاں پانی پی چکیں تو وہ خوش خوش گھر کی طرف چل پڑیں۔ چونکہ آج بہت جلدی آ گئی تھی، اس پر ان کے والد بہت حیران ہو گئے۔ ان بچیوں کے والد اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور اس وقت تک بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، آج تم اس قدر جلدی کیسے آ گئیں؟ وہ بولیں، اللہ بھلا کرے اس مصری نوجوان کا جس کی وجہ سے ہم جلدی آ گئیں۔ پھر انہوں نے تفصیل سنا دی اور بولیں، ابا جان، کیا ہی اچھا ہو آپ اس مصری نوجوان کو مویشی چرانے کے لیے رکھ لیں۔ ایک تو وہ بہت طاقتور آدمی ہے، دوسرا امانت دار بھی، کیونکہ ہم ان دونوں باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام بولے، تم نے یہ باتیں اتنی جلدی کیسے جان لیں؟ انہوں نے جواب دیا، اس کی طاقت کا اندازہ تو ہم نے اس بات سے لگایا ہے کہ جس ڈول کو کئی آدمی مل کر کھینچتے ہیں اس نوجوان نے تنہا ہی کھینچ لیا، اور اس کی امانت دار ہونے کا اندازہ ہم نے اس سے لگایا کہ جب اس نے ہم سے پوچھا کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو، آگے بڑھ کر اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی، تو اس وقت اس کی نظریں بالکل نیچی رہیں۔ باقی آپ اسے دیکھ کر خود اندازہ لگا لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ساری باتیں سن کر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر اسے بلا لاؤ۔ اب ان میں سے ایک پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اس کی حالت یہ تھی کہ وہ شرم و حیا کی چال ڈھال سے ٹپک رہی تھی۔ آپ کے نزدیک آ کر بولی، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا، وہ آپ کو اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی تھی، اس نے اپنے نفس سے نئی جگہ اور نئے ملک میں خیر بھیج دی، وہ اسے کیسے قبول نہ کرتے؟ فوراً اس لڑکی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے رہنا۔ یہ ترکیب آپ نے اس لیے اختیار کی تاکہ اس اجنبی لڑکی پر نگاہ نہ پڑے۔ ظاہر ہے لڑکی آگے چلتی تو وہ آپ کو نظر آتی رہتی۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی امانت دار ہونے کا ثبوت تھا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اپنی کہانی سنائی۔ شعیب علیہ السلام نے ساری تفصیل سن کر کہا، ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ مدین ہے جو مصر کی حدود سے باہر ہے، یہاں فرعون کی حکومت نہیں، پھر مدین اور مصر کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی عام شخص نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے آپ کا نکاح کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال تک میری ملازمت کریں، اور اگر 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ ساتھ میں حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، میں آپ پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، آپ مجھے انشاءاللہ صالح کار، اچھا اور بھلا آدمی پائیں گے۔ یہ کہنے سے حضرت شعیب علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے کوئی سخت خدمت نہیں لوں گا، یہاں رہ کر آپ کو تجربہ ہو جائے گا۔ میں بری طبیعت کا مالک نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے میں نیک بخت ہوں۔ آخر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان معاملہ طے ہو گیا۔ اس کے مطابق آپ اپنا کام کرنے لگے۔ بکریاں چرانا دراصل انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کام لیا تھا۔ آپ نے 10 سال تک یہ خدمت انجام دی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ یہ سب کام آپ کو نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں۔ اب چونکہ آپ کو اپنی والدہ سے ملے بہت عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے شعیب علیہ السلام سے اجازت لی۔ آپ نے انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور کچھ سامان بھی ساتھ دیا۔ اس طرح آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔
سردی کے دن تھے، راستہ نیا تھا، بیوی ساتھ تھی، بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ تھا۔ ایسے میں آپ کی زوجہ حضرت مریم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شدید سردی کی وجہ سے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایسے میں انہیں ایک طرف آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے اس طرف آگ دیکھی ہے، میں تمہارے لیے کچھ آگ لاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے۔ اس سے پہلے آپ چکماک سے رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کرتے رہے تھے، آگ نہ جل سکی، اس لیے انہیں اس طرف جانا پڑا جس طرف آگ نظر آئی تھی۔ آگ دیکھ کر آپ کو خوشی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ آپ راستہ بھول گئے ہیں۔ وہاں تک پہنچ کر آپ نے قدرت کا ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ کوہ طور میں ایک درخت بہت زور کی آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ جس قدر بھڑکتی تھی، درخت اتنا ہی سرسبز نظر آتا۔ مطلب یہ کہ آگ سے درخت جل نہیں رہا تھا، سرسبز ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ عجیب نظارہ اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ اب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ وہ سوچ رہے تھے کوئی جلتی ہوئی شاخ نیچے گر جائے تو وہ اسے اٹھا کر لے جائیں۔ وہ جوں آگے بڑھتے گئے، درخت آگے سرکتا گیا۔ حیرت کے اس عالم میں ایک آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں تیرا رب ہوں، سو تو اپنی دونوں جوتیاں اتار